والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ بآواز بلند پڑھ لیجئے، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا امام الانبیاء والمرسلین۔ حضرات ذی وقار، اللہ تعالیٰ دے فضل اور توفیق دے نال 17 رمضان المبارک دی نماز فجر ادا کرنے تو بعد تسی اور میں اللہ وحدہ لا شریک دے گھر دے اندر اکٹھے ہیں اور اللہ دی رحمتاں، اس دی برکات، اس دی رحمتاں دا نزول رمضان المبارک دے اس عظیم لمحات دے اندر ہو رہا ہے۔ آج دے ساڑے درس قرآن دا موضوع ترک تقلید اور اس دی تباہ کاریاں، اس حوالے دے نال آج دے ساڑے درس دا موضوع ہے۔ حضرات محتشم، جس وقت اس موضوع نو سمجھن واسطے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ تقلید کس نو کیا جاندہ ہے اور تقلید تو معزز سامعین ذی وقار، تقلید ایک ایسا مسئلہ ہے کہ اس کو اس طریقے نال سمجھنا ضروری ہے کہ شریعت کے اندر کسی ایک امام کی پیروی کرنا، اس دی اقتدار کو اختیار کرنا، اس کو تقلید کیا جاتا ہے۔ اگر یہ سوال ہوئے کہ کیا قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ہر چیز کا بیان ہے اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ہر چیز کا بیان ہے، تو قرآن اور حدیث کو ہٹ کے کسی ایک امام کی پیروی کرنا کیا یہ ٹھیک ہے؟ اور آج یہی سوال اٹھایا گیا اہل سنت سے کہ تسی آئمہ کرام کی تقلید کرتے ہو یا امام اعظم ابو حنیفہ کی تقلید کرتے ہو، جبکہ قرآن کو ڈائریکٹ تقلید کرنی چاہیے یا قرآن سے پیروی کرنی چاہیے یا فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ تو حضرات ذی وقار، تقلید کا میں معنی سمجھاتے ہوئے ہیں اور اس موضوع کی توحیدی بات اگر میں سمجھانا چاہوں تو میں بات عرض کرنا چاہوں گا کہ ایسے احکامات اور ایسے حکم کہ جنہ کے اندر اللہ جل شانہ نے واضح فرمایا ہے، تو اس حکم دے اگینسٹ جا کے پھر کسی کی تقلید کرنے دے اسی قائل ہیں۔ جس وقت جس چیز کا قرآن کے اندر واضح بیان ہے تو وہ حکم ڈائریکٹ قرآن کو لیا جائے گا۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمان کے اندر موجود ہے تو ڈائریکٹ فرمان سرکار نے تو مسئلہ لیا جائے گا اور اس کی پیروی کی جائے گی، اس کی تقلید کی جائے گی۔ اگر حکم واضح قرآن کو ثابت نہیں ہو رہا اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم تو بھی واضح بالکل صاف معنی میں واضح نہیں ہو رہا، تو پھر اس کے بعد امام کی پیروی کی جاتی ہے، تقلید کی جاتی ہے۔ اور اگر کسی مسئلے پہ کسی امام کی تقلید کی جائے گی، جس طرح کہ اسی امام اعظم حنیفہ کی تقلید کرنی ہے تو اسی حنفی کہلاتے ہیں، شافعی اگر امام شافعی کی تقلید کرتے ہیں تو وہ شافعی کہلاتے ہیں،
مالکی حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ کی تقریر کرتے ہیں کہ وہ مالکی کہلاتے ہیں، اور حنبلی حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ کی تقریر کرتے ہیں کہ حنبلی کہلاتے ہیں۔ تو لہٰذا جس مسئلے میں کسی امام کی تقریر کی جا رہی ہوتی ہے وہ مسئلہ قرآن و سنت کے خلاف نہیں ہوتا، بس یہ ہے کہ اس کا قرآن اور حدیث کے اندر الفاظ میں حکم نہیں ہوتا۔ لال کلر والے مائک کے اوپر ایک بٹن لگا اس بار پیچھے چل بس۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمان کہ اس امام کی تقلید کا ٹکراؤ نہیں ہوئے گا۔ تو اس حوالے کے بعد اگر میں یہ بات مزید تو سمجھانا چاہوں کہ اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے، تقلید دمانہ کی ہے اور تقلید تو مراد کی ہے۔ حالانکہ اسی واضح طور پہ تقلید کرنے ہیں، اعلان اسی کہتے ہیں کہ اسی امام اعظم خلیفہ رحمۃ اللہ تعالی دے پیروکار اسی اعلان بات کر رہے ہیں۔ تو دوسری کمپنی جنہوں نے نعرہ یہ لایا کہ اسی تقلید کوئی نہیں کرتے، اسی تو ڈائریکٹ قرآن پہ عمل کرتے ہیں، حدیث پہ عمل کرتے ہیں، تب انہوں نے تقلید کی ہے مگر وہ چھپا گئے، اپنی بات کو چھپا گئے، انہوں نے اس بات کو بیان نہیں کیتا، حالانکہ تقلید انہوں نے کی تھی، مگر اپنے ریالہ کو حلال کرنے واسطے اس کو دبا کے چھپا گئے، مگر اہل سنت جنہ کا کھایا اس کا گیت بھی گایا کہ اگر اسی امام اعظم خلیفہ رحمۃ اللہ تعالی کی پیروی کرنا لیا تو اعلانیہ طور پہ کیا کہ اسی امام اعظم خلیفہ رحمۃ اللہ تعالی کے پیروکار۔ دیکھیے کہ اس مسئلے کو سمجھان واسطے میں قرآن مجید فرقان حمید کی قائد مقصد پیش کرنا چاہوں گا، جس وقت قرآن کی سورہ بقرہ ہے اور اس کی آیت نمبر 228 اللہ جل شانہ کی ارشاد فرمایا والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، فرمایا جس عورت کو اس کا خامن طلاق دے دے، تو قرآن نے اس کی عدت کو بیان فرمایا۔ اس مقام پہ قرآن نے کہا کہ اس کی عدت ثلاثہ تین قروء اس کی عدت ہے۔ اچھا قروء کا معنی کیے اگر عربی گرامر کے اعتبار میں دیکھا جائے تو قروء کا معنی حالت طہارت ہوئی ہے، حالت طہر بھی ہے، اور قروء کا معنی حالت حیض بھی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ جس عورت کو اس کا خامن طلاق دے دے وہ 3 قروء پورے کرے تو کیا ہوگی؟ اس کو مراد لیا جائے گا کہ 3 حیض کو مکمل کرے یا دوسرے معنی کو مراد لیا جائے گا 3 طہر پورے کرے؟ حالانکہ جڑا کہے گا 3 حیض پورے کرے وہ بھی حقیقی معنی بیان کر رہے ہیں، کیونکہ قروء کا معنی ہے حیض بھی حقیقی معنی ہے اور حالت طہر بھی حقیقی معنی ہے، کوئی اصطلاحی معنی نہیں ہے۔ تو ہن اس لفظ کے درپس میں اگر ڈائریکٹ قرآن ہی، حالانکہ قرآن ہر چیز کا بیان ہے مگر ساری سوچ اتنے تک نہیں جا سکتی، اسی اتنا علم نہیں ساڈے کول جتنا علم سرکار دی بارگاہ دے وچ انہاں پان والے صحابہ کرام نے، اور پھر انہاں صحابہ وچ بھی چند ایک صحابہ نے بات چل رہی ہے تو کہ بیان ہوئے گا، تو لہذا ساڈے کول اتنا علم نہیں کہ اسی حضرت امام اعظم خلیفہ جیسا استدلال کر سکتے یا محدثین جیسا مجتہدین جیسا اسی اجتہاد کر سکیے، تو لہذا ساڈے کول اتنا علم نہیں۔ تو اس حوالے دے نال جس وقت قرآن واضح کیا کرتا کہ تسی جس وقت کسی عورت کو سبیاں طلاق دے دے تو 3 قروء پورے کرے، تو ہن قروء دا حقیقی معنی حیض بھی حقیقی معنی طہر بھی ہے۔ تو اس دونوں چیزاں دے وچ اور دونوں دا ایک دوسرے کا تضاد ہے، زمین آسمان کا فرق ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ نال نال یعنی ناپاکی ایک علیحدہ چیز ہے، پاکی ایک علیحدہ چیز ہے، تو قروء مراد دونوں ہی نہیں ہوتی۔ تو لہذا اس دونوں کو سمجھنے واسطے پھر ائمہ کرام پر رجوع کرنا پڑے گا، تو اس سے ائمہ مجتہدین سمجھان کے قروء مراد کی گئی۔ تو لہذا اس بات کو چھیڑنا ایک لمبی بات ہے، میں صرف تقلید کی بات بیان کر رہا ہوں۔
کہ اگر وہ دیکھو کہ اگر وہ قرآن کا دامن اگر اس جگہ کی تقلید کا دامن چھوڑا جائے گا، اگر کسی امام کی تقلید نہیں کی جائے گی تو تب تک قرآن سمجھ ہی نہیں آئے گا، قرآن سمجھ ہی نہیں آئے گا۔ تو اس واسطے تقلید میں بات بیان کر رہا ہوں جو سارا آج کا موضوع ہے، تو اس واسطے کسی امام کی تقلید کی جاتی ہے، پیروی کی جاتی ہے، جس طرح کے اہل سنت و جماعت امام الائمہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ پیروکار۔ حضرت جی وقار آگے لفظ تقلید دا لغوی معنی دیکھا جائے لغت دے اعتبار دے نال تو تقلید دا لغوی معنی ہوتا ہے ہار پہنانا۔ کی لغوی معنی ہے؟ ہار پہنانا، یعنی کسی کو ہار پہنا کے اگے لگ جانا تو پھر وہ پیچھے پیچھے چلتے رہنا۔ ہاں جی، تقلید کا ایک لغوی معنی۔ تو لہذا اس واسطے جس وقت کسی کی تقلید کی جاتی ہے، کسی امام کی اتباع کی جاتی ہے کہ اس امام کو جس وقت کوئی مسئلہ لیا جاتا ہے تو اس پہ پورا یقین رکھا جاتا ہے، اس پہ پوری دلیل بھی پوچھی جاتی ہے کہ جناب اگر تسی سارے حصے دا مسا کرن دا قرآن دے وچ لفظ ہے وامسحوا برؤوسکم اپنے سارا دا مسا کرو، مگر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی فرمایا چوتھے سال کا سارے چوتھائی حصے دا مسا کرو گے تاکہ مسا ہو جائے گا۔ تو لہذا ہونا سی امام صاحب کو اگے اس دے دلیل کوئی نہیں پوچھی کہ جناب یہ دسو کہ چوتھے سال کا مسا ہوئے گا تو وضو کیویں ہو جائے گا، کیونکہ اگر اسی دلیل پوچھ لئی تو پھر بس خود مجتہد بن گئے، پھر تقلید نہ کی پیروی نہ کی۔ اگر بات سمجھ آ رہی ہے نا کہ اگر مسئلے پہ دلیل پوچھ لئی تو پھر اتباع کتنے رہے گی، پھر اتباع تو ختم ہوگی، پھر تو اسی خود مجتہد بن گئے۔ تو لہذا تقلید کا معنی ہوتا ہے کہ اپنے امام کی بات پہ یقین رکھنا، جو مسئلہ بیان کر دے اس مسئلے پہ سر تسلیم خم کر دینا اور اس مسئلے پہ عمل کر لینا، بس ایک تقلید تو مراد ہے۔ اگر مجتہد خود اس کے سامنے قرآن کی بہت ساری آیات ہوتے سینکڑوں حدیث پاک ہوتی ہیں تو ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک امام ایک مجتہد مسئلے کو اخذ کرتا ہے، تو لہذا اس واسطے اس نے بولو اس وقت دلیل بھی پوچھی جاتی ہے، اس نے بس عمل کیا جاتا ہے۔ اس کو مراد تقلید ہے۔ تو تقلید کا لغوی معنی ہے ہار پہنانا، اور اگر اس میں قسمیں دیکھیے جان تو تقلید کی دو قسمیں ہیں، ایک تقلید صحیح اور ایک تقلید فاسد۔ موضوع بڑا تھوڑا جا سینسٹیو ہے مگر موضوع کا لطف بڑا ہے۔ ایک اور میرے سامنے کوئی بندہ دوسرے مکتبہ فکر کا عالم بیٹھا ہوئے اور میں اس کو یہ بات سمجھاواں تو اس کی روبرو گواہی دے گی کہ واقعہ بات حق بیان ہو رہی ہے جی۔ لہذا اس واسطے یہ انتہائی سینسٹیو موضوع ہے اور اس کو سمجھنے والی بات ہے کہ میں بات کر رہا ہوں تقلید کی دو قسمیں ہیں، ایک تقلید صحیح اور ایک تقلید فاسد۔ تقلید فاسد کیڑی ہے؟ آج سامنے کیا گیا نا کہ دیکھو قرآن کے اندر بیان ہے کہ اللہ مشرکین کو فرما رہا ہے کہ اسے اپنے آباء و اجداد کا دین نہیں چھوڑیا اور اس اسلام اختیار نہیں کیا، لہذا اسی مشرک ہو۔ تو ایک کوئی آیت پڑھ کے آج سنی کو سنائی جاتی ہے کہ دیکھو اللہ قرآن سے واضح کہہ رہا ہے کہ تسی اپنے آباء کا دین نہیں چھوڑ رہے، تو لہذا تسی امام اعظم خلیفہ کو بنیا، تسی سرکار کو بنے ہی کوئی نہیں۔ حالانکہ میں پہلے بیان کر چکیا کہ جس امام نے کوئی اسی مسئلہ لینے ہیں اس کا مسئلہ شریعت نال ٹکراؤ نہیں کر رہا ہوتا، صرف اس شریعت کو اگے مزید اس دی الجھنا کو سلجھا کے اور اس کے گتھیاں کو سلجھا کے مسئلہ صاف واضح کر کے امام پیش کر رہا ہوتا ہے، وہ دا شریعت نال ٹکراؤ نہیں ہو رہا ہوتا۔ تو لہذا میں بات کی تھی تقلید کی دو قسمیں، ایک تقلید صحیح اور ایک تقلید فاسد۔ تقلید فاسد کے لیے یہی آیت جڑی ہے آج سان پڑھ کے سناندے ہیں، اللہ جل شانہ نے سورۃ المائدہ کے اندر ارشاد فرمایا، جس وقت سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 104 ہے، اللہ فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا۔ اللہ فرما رہا ہے کہ جس وقت
انہوں کیا جائے آ جاؤ اللہ اور اس کے رسول کی طرف آ جاؤ، اللہ اور اس کے رسول کی طرف آ جاؤ۔ تاکہ وہ کہتے ہیں قال وہ کہتے ہیں حسبنا ما وجدنا علی آبانا، کہ سانو اس کے مقابلے چنگا ہے اور کافی ہے کوئی دین جڑا ساڈے آبا و اجداد چھڑ گئے سانو وہ دین چنگا لگتا ہے۔ تو لہذا انہاں بھی تقلید کی گل کی تھی، مشرکین مکہ نے بھی تقلید کی گل کی تھی، مگر یہ تقلید صحیح نہیں، یہ تقلید فاسد ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ تو علاوہ کی بات ہو رہی ہے، یہ اللہ تو علاوہ کی بات کر رہے ہیں کہ جڑے ساڈے آبا دا دین سی ساڈے بڑیاں دا، تو لہذا انہوں نے بڑا دا دین تو بتاں والا سی، تو لہذا بتاں کی پیروی اس وقت انہوں نے بات کی تھی، تو اس کو مراد ہے تقلید ہی، مگر یہ تقلید صحیح نہیں، تقلید فاسد ہے۔ اچھا ہوں تسی گھبرا نہیں جانا کہ تقلید فاسد کی مثال میں قرآن سے مل گئی، کیا تقلید صحیح کی مثال بھی قرآن میں ہے؟ ہاں جی بالکل، تقلید صحیح کی مثال بھی قرآن پاک میں موجود ہے، سورہ یوسف ہے اور اس کی آیت نمبر 38 ہے، جس وقت حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کو پوچھا گیا کہ اے پیارے یوسف تسی اپنا عقیدہ بیان کرو، اپنا مذہب بیان کرو، تہاڈا مذہب کیڑا ہے؟ تو حضرت یوسف علیہ السلام بولے، آپ نے فرمایا وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَاءِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، میرا مذہب وہی ہے جڑے میرے بڑیاں دا، میرے بڑیاں دا حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب والا دین۔ تو لہذا یہ بھی تقلید، مگر یہ تقلید فاسد نہیں، یہ تقلید صحیح ہے۔ مشرکین نے بھی اپنے آباء و اجداد کی گل کی تھی، اسی اپنے آباء، اگر خالی آباء و اجداد کے دین تے جانا ہی سچ ہوندا تو پھر کافر بھی سچے، مگر نہیں، وہ تقلید فاسد ہے۔ اور جڑی گل حضرت یوسف علیہ السلام فرمائی کہ میرا وہی دین ہے جڑا میرے دادے ابراہیم دا، اسحاق دا اور میرے ابا یعقوب دا دین، تو لہذا اس کو یہ پتہ چلیا کہ حضرت یوسف نے بھی تقلید کی بات کی تھی، مگر حضرت یوسف والی تقلید فاسد نہیں ہے، وہ تقلید صحیح ہے۔ سبحان اللہ، انہاں تک سمجھ آ گئی؟ اگر آئی ہے تو پھر ابو بول چھڑو سبحان اللہ۔ اگے تقلید فاسد آئے ختم ہوگی، تقلید صحیح دی اگے پھر دو قسمہ میں، ایک تقلید دا نام ہے تقلید مذموم اور ایک تقلید دا نام ہے تقلید محمود۔ تقلید مذموم دے پھر اسی پیروکار کوئی نہیں۔ تقلید مذموم کی ہوندی ہے؟ تقلید مذموم نہیں ہوندی ہے ایک بندہ کلمہ پڑھ لگے کبھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کافر ہے، کلمہ اس نے پڑھ دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ گل میں پہلے کیا موضوع بڑا اہم ہے، اس کو سننا بڑی توجہ، ساری زندگی کام آنی ہے گلا۔ تقلید مذموم صحیح دیا پھر دو قسمیں تقلید صحیح دیا، ایک تقلید محمود اور ایک تقلید مذموم۔ اسی تقلید محمود دے پیروکار، تقلید مذموم دے نہیں۔ میں تقلید مذموم کی بات کر رہا ہوں کہ ایک بندے نے کلمہ پڑھیا، مسلمان نہیں سی، کلمہ اس نے سنیا کسی دوسرے شخص کو جڑا کہ مسلمان سی، اس نے سن کے کہہ دیتا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ وہ نے پوچھا گیا کہ تو کلمہ کیوں پڑھیا بھائی؟ اس نے کہے گا یار ایویں بس بغیر مقصد تو پڑھیا، اے میرے نال جڑا بھائی بیٹھا ہے نہیں پڑھے ہوئے کہ میں بھی پڑھ دیں۔ تو یہ نے کی کیتی وہ بھی تقلید کی تھی، مگر اس کو پتہ ہی نہیں میں پڑھیا کیوں اور کس وجہ تو پڑھا ہے، کا فائدہ کی ہے، تو لہذا یہ تقلید مذموم ہے، اس سے جیسی پیروکار نہیں ہے بھی تقلید، مگر یہ تقلید مذموم ہے۔ اسی اس نے تم پتہ ہی نہیں ہے میں کلمہ کیوں پڑھا، کلمہ تو تب فائدہ دے گا نا جب وہ کسی مقصد واسطے پڑھے، تو لہذا یہ تقلید مذموم ہے، اس سے پیروکار سی نہیں۔ اگلی قسم آگئی تقلید محمود، یعنی یہ سارے نچوڑی جو یہ سمجھ لو کہ جیڑی اسی تقلید کرنے یا کسی امام کی اس کا نام تقلید محمود ہے۔ اور تقلید محمود کی ہے ایک بندے نے مسلمان کو کلمہ سن کے کافر سی ہوگی سی عیسائی سی، اس نے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول۔ اور یہ میں مثال اپنے بولو نہیں دے رہا، یہ مثال ساڑھے بزرگ لکھ گئے،
سبیاں پہلے کی مثال نہیں ہے، میں اپنے کو مثال نہیں دے رہا ہوں مانے کو کہ کلمے والی مثال سام سمجھان واسطے اپنے کو دے رہے نہیں، ایک مثال ساڑھے بزرگ لکھ گئے اور انہوں نے کہا کہ ایک بندہ تقلید محمود کی ہے، فرمایا تقلید محمود یہ ہے کہ ایک بندہ اس نے کلمہ پڑھیا، جس وقت کلمہ پڑھ لیا اور کلمہ پڑھنے کے بعد انہیں کو پوچھا گیا کہ جناب تسی کلمہ کیوں پڑھا ہے؟ تب وہ کہے گا میں کلمہ اس واسطے پڑھا ہے کہ میں پتا ہے کہ جب مسلمان بننا ہوگا نا تو پڑھا جاتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وجدت المؤمنین یقولون هذه الکلمات، جب مسلمان بننا ہوگا وہ تو یہ کلمہ پڑھا جاتا ہے، میں پتا ہے کیوں میں پڑھا ہے، جب مسلمان بننا ہوئے وہ تو ایک کلمہ کیا جاتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو میں اس واسطے کیا بس فیکونون المسلمین عند اللہ تعالی، بس اللہ کے نزدیک مسلمان بننے واسطے بنیاد یہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تے قلتها ایضا، اس واسطے میں کلمہ لا اکون مسلما، اے میں مسلمان بننے واسطے ایک کلمہ میں کہہ لیا، سنیا میں دے کول یہ تقلید میں دی کیتی ہے، اے دے کول سن کے میں کیا، مگر اے تقلید مضمون نہیں ہے، یہ تقلید محمود ہے، کیونکہ اس کو پتہ بھی ہے کہ کلمے کی شان کی ہے، اور اس کو پتہ بھی ہے کہ کلمے کا اتحاد استعمال کتے ہوتا ہے، کفر کو کاٹ کے رکھ دیتا ہے اور اسلام کے اندر داخل کر دیتا ہے، تو لہذا اس کو پتہ ہے کہ میں کلمہ کس واسطے پڑھا ہے اور کلمہ ہی میں رب دے نال جا کے اس نے ملا دیتا ہے، تو لہذا اس تقلید کا کی نام ہے تقلید محمود، تو اسی اس تقلید دے پیروکار اتنا انتہائی بڑی اور اتنا ٹف موضوع میں بالکل سادے الفاظ اندر بالکل ڈھال کے سمجھا دیتا ہے، اور میں نے امید ہے کہ سمجھ آ گیا ہوگا کہ تقلید تو مراد کی ایک گفتگو کا ایک حصہ مکمل ہو گیا کہ تقلید کی اور تقلید دا جو ہے وہ ضروری کیوں ہے تقلید کرنا۔ اچھا ہوں اگر تقلید نہیں کریں گے تو اس کی تباہ کاریاں کی، کیونکہ ساڈا موضوع ہے تقلید اور اس کی ترک تقلید یا تباہ کاریاں، تو اگر اس کو چھوڑ دیں گے تقلید کو تو تباہ کاریاں کی نے، اس کے اوپر پہلی مثال ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کنویں دے وچ وضو فرمایا، اور یہ صحیح حدیث پاک ہے، بخاری شریف میں موجود ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جڑے اج رونا روندے نا اے جا کے حدیث پاک انہاں نوں دکھائے بندہ اور جا کے پوچھے کہ جناب میرے محترم اس طرح سانوں سمجھا دیو کہ جو واضح اس کے اندر نظر آ رہے ہیں اس کا مفہوم سمجھا دیو کہ جس وقت سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کنویں کو وضو فرمایا، اور اس صحیح حدیث پاک میں بار بار عرض کر رہے ہیں، اور اس حدیث پاک میں راوی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحیح سند کے نال روایت ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یتوضا من بئر بضاعہ، سرکار نے ایک ایسے کنویں دے وچوں وضو کیتا جس کنویں دے اندر کدے تمودار جانور ویکھیا جاتا، کدے اس کے اندر غلیظ کپڑے خون دے لت پات کو ڈگے ویکھے جاندے، مطلب کہ وہ کنواں جڑا نا گندگی دا ڈھیر بنیا رہندا سی۔ صحابہ نے جب دیکھا سرکار نے اس کو وضو فرمایا ہے، صحابہ نے سوال کر لیا، فقیلا صحابہ سوال کیتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہو تلقا فیہ الجیف والمحالب، یا رسول اللہ اسی دیکھا اس کنویں دے اندر نجس ہوتا ہے، یعنی کتا بھی مریا دیکھا اسی دے اندر، اور اسی عورت نے استعمال شدہ گندے خون والے کپڑے کو ڈگے وچ دیکھے، تو تسی اس کو وضو فرمایا، تو سرکار نے جواب میں جملہ بولے وضو فرمایا ان الماء لا ينجس، حضور فرمایا پانی کدے ناپاک نہیں ہوتا، ان الماء لا ينجس، یہ ترجمہ ہے کہ پانی سرکار فرمایا بے شک پانی کدے ناپاک ہو پلید نہیں ہوتا۔ ہوں کیا عقل اس کو تسلیم کرتی ہے؟ کیا عقل تسلیم کرتی ہے کہ پانی ناپاک نہیں ہوتا؟ کیا پانی ناپاک نہیں ہوتا؟ گٹرا دے پانی پاک نہیں، پاک نہیں،
نہیں بھائی ناپاک نہیں نا، تو سرکار نے فرما رہے ہیں کہ پانی ناپاک نہیں ہوتا۔ پانی اگر ناپاک پانی نہیں ہوتا تو خود سرکار نے تعلیم کیوں فرمائی کہ جس برتن کے اندر کتا منہ مار دے اس کو کس طرح پاک کرنا ہے، اور جس کنویں کے اندر کبوتر مار کے گر جائے وہ اینے ڈول کٹے جان کے تو کنواں پاک ہوئے گا، اگر گدھا مرے گا تو اینے ڈول کٹا کے تو کنواں پاک، سرکار نے حصہ نہیں مجھے بیان کر، اور اگر بلی مرے گی تو اتنے ڈول کٹا کے تو کنواں پاک ہوئے گا۔ یہ خود سرکار، مگر اتنے سرکار فرما رہے ہیں کہ اے میرے صحابہ تسی کو سوال کیتا ہے کہ اس کو وضو کیوں کیتا ہے؟ حضور فرمایا کہ بے شک پانی ناپاک نہیں ہوتا۔ لو جی میں جڑے کہتے ہیں کہ تقلید نہیں کرنی چاہیے، صرف ڈائریکٹ قرآن پڑھو، ڈائریکٹ حدیث پڑھو، تو میں بات اس کی تھی جتنے واضح فرمان ہے قرآن کے اندر اور جتنے واضح فرمان ہے حدیث کے اندر، اوتھے کسے کہا کہ تقلید نہیں کی جائے۔ جس طرح نماز پڑھے فرض نے، اے وہ فرض پوچھا بات سانو امام صاحب کی لوڑ کوئی نہیں ہے کہ حضرت امام اعظم حنیفہ بیان کرنے کی پانچ نماز فرض ہے، صاحب امام صاحب نے قول کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی امام اعظم نے قول کے نال اسی پنجا نمازوں فرض ماننے ہیں، یہ قرآن کو ثابت ہے، حدیث کو ثابت ہے۔ تو لہذا میں بات عرض کر رہا ہوں کہ جیڑا مسئلہ ڈائریکٹ قرآن میں صاف صاف ہے اور حدیث میں صاف صاف ہے، واضح ہے، اس دے وچ اسی کسی بھی تقلید نہیں کرتے، مگر جیڑا مسئلہ سانو سمجھ نہیں آ رہا اس دے معنی ظاہر کچھ ہور نے اندر کچھ ہور ہے، اس کے اوپر اسی تقلید کرنے ائمہ کرام۔ تو لہذا اے وہ سرکار کا فرمان سمجھا اسی دیو دی عمل کر کے، جڑے مولوی کہتے ہیں تقلید نہیں کہ میں سرکار کی حدیث پڑھ دی ہے اور میں بات اس کی حدیث بھی صحیح ہے، تو پھر سویر تو اپنی مسجد کے وضو خانے میں وضو نہ کیتا کرن، ہر نالی سے وضو کر لے کر، ہر گٹر سے وضو کر لے کر، تو سرکار نے فرمایا کہ بے شک پانی ناپاک نہیں ہوتا۔ تو لہذا اس کا جواب یہ ہے ہر سینہ نشیمن نہیں جبریل امین کا، ہر سینہ نشیمن نہیں جبریل امین کا، ہر فکر نہیں طاہر فردوس کی میاد، وہ فکر خدا داد سے روشن ہے زمانہ، آزادی افکار ہے ابلیس کی آزادی جات۔ یہ جنہوں نے یہ ایجاد گلاں کیتیاں نے نا کہ نہیں بس صرف قرآن پڑھو، یہ ابلیس کی ایجاد ہے، کیونکہ قرآن کا ایک سمجھ آتا ہی کوئی نہیں، نہ حدیث سے ڈائریکٹ سمجھ آتی ہے، اگر آتی ہے تو پھر تسی وضو کرو نہ کہ گندے پانی نہ وضو کر کے کھاؤ سن، تو سرکار فرما رہے ہیں کہ بے شک پانی پلید نہیں ہوتا۔ جس وقت سامنے اس حدیث میں سمجھ نہیں آئی ساڑھے علم کے مطابق تو اسی ایک مجتہد وال رجوع کیتا، اسی ایک مجتہد وال رجوع کیتا۔ مجتہدوں کہتے ہیں جنہاں بہت ساری قرآنی آیات اور بہت سارے علم سامنے رکھ کے مسئلہ حل کرے، اس کو مجتہد کہتے ہیں۔ تو لہذا کون اسی امام پاک وال رجوع کیتا، امام اعظم حنیفہ وال، تو امام اعظم حنیفہ فرمایا کوئی سرکار دے غلام ذرا دیکھو تو صحیح، اگرچہ حضور نے یہ فرمایا ہے کہ ان الماء لا ينجس، کہ بے شک پانی ناپاک نہیں ہوتا، مگر اس کے اندر سرکار نے جڑا جملہ بولے نا الماء، اس کو مراد ہر پانی دی گل نہیں ہو رہی، صرف اس کنویں دے پانی دی گل ہو رہی، جس کنویں سرکار وضو کیتا ہے، ہر کنویں دے پانی دی گل نہیں ہو رہی، یہ اس کنویں دی گل ہو رہی جس کنویں سرکار وضو کیتا، اور وہ کنواں ایسا کنواں سی کہ جس دے وچوں باقی کنواں دا پانی آ کے اس دے وچ گردا سی اور پھر اس وچ پانی باہر بھی نکلدا سی۔ تو لہذا یہ کنواں صرف اپنے اندر ہی پانی نہیں سی رکھدا بلکہ اس وچ پیدا سی اور پہ کے باہر بھی نکلدا سی۔ تو لہذا صحابہ کیا کسی اس کنویں دے وچ ویکھیا کدے جانور مریا ہوندا ہے، کدے اس اندر گندے کپڑے پے ہوندے نے، مگر او سرکار نے واضح فرمایا کہ اے میرے صحابہ ہن نہیں پے، کیونکہ پانی اگرچہ اس اندر پلید بھی کھڑا رہا، مگر جس وقت بہتا پانی اس کے اندر گریا اور گر کے پھر اس پانی نکلیا تو غلاظت اور گندگی تو نکل گئی، ہن جڑا پانی کھڑا ہے صاف پانی کھڑا ہے، تو لہذا میں ناپاک پانی نال وضو نہیں کیتا، میں صاف پانی نال وضو کیتا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ مسئلہ ایک مجتہد نے سمجھایا اور ایک مسئلہ ایک امام نے سمجھایا، تو لہذا سرکار کی جو حدیث واضح سی اگر اس پہ عمل کر دے تو وہ عمل سرکار کا ہے ہی نہیں سی، سرکار وہ بات بیان کر ہی نہیں سی رہے۔ اچھا اگر اتنے انہیں بیان ہوئے کہ کوئی جی میں اکثر گل کرتا ہوں کہ جب بعد عقیدگی آ جائے تو عقل بھی ماری جاتی،
ان کو بندہ اس سوال کرے کہ نہیں جی سرکار اگر واضح بیان کر دے تو پھر واضح پہ عمل کرنا چاہیے. میں کیا اگر قرآن ہر شے واضح بیان کرتا اور سرکار ہر شے واضح بیان کر دے, چلو سرکار کی بات جو کرنی ہے پہلے قرآن کی بات کر لیجیے کہ قرآن کے اندر اگر اللہ ہر چیز کو واضح بیان کرتا تو قرآن کے پھر 30 پارے نہیں ہو رہے سن, قرآن کے پارے 3 لاکھ ہو رہے سن. کیونکہ اگر ہر معاملے کی علیحدہ ڈیفینیشن بیان کی جاتی, ہر ایک چیز یعنی ایک بات ہے کہ یہ میز بن گیا بس بات ختم ہو گئی. اے اللہ نے دس دیتا ان ساڑھی عقل اسی کو دیکھیے اپنے فہم و فراست نال کیس کے اندر شیشہ کیویں لگیا ہے, اس تے لکڑ کیویں بنی ہے, لکڑی آئی کیویں, کٹی کیویں, جڑی کیویں, کیل کیویں ٹھوکے. اے اسی خود اپنی اللہ نے جو شرمن مخلوقات بنایا اپنے عقل نال دیکھیے. اللہ نے بس اتنا فرما دیتا تو لہذا اگر اللہ ہر چیز کی تھوڑی تھوڑی کر کے ہر چیز کی علیحدہ ڈیفینیشن بیان کرتا تو پھر قرآن کے 3 نہیں 30 لاکھ سپارے بھی ہوئے تو شاید قیامت تک ساری چیزاں مکمل نہ ہوئیاں. تو اللہ نے چھوٹے جملے اگرچہ بیان ہر چیز کا ہے مگر اس تک پہنچتا وہ پہنچ ہو ہی سکتا ہے جنہوں اللہ نے علم کے خزانے عطا فرمائے. تو لہذا اس چیز کو سمجھنے واسطے عام بندہ اچھا پھر یہ دیکھو کہ اصل چیزاں تے عمل بھی کرنا ہے, اسی چیز پہ خالی چیز پوچھنی تو نہیں نا, عمل بھی کرنا ہے. تو لہذا اگر سانو یہ بیان کر دیا جائے گا رات ضروری اعلان سنو, نماز وہی پڑھے گا جن نماز دی ہر نماز کے رکن کے اوپر دلیلاں بھی آتی ہوں کہ قیام کے لیے حدیث کی ثابت ہے, رکوع کی تو ثابت ہے, سجدہ کی تو ثابت ہے. میں کیا پھر 10 سال تو دلیلاں یاد کر کے لگن کے 10 سال بعد پھر نماز پڑھے گا. تو لہذا ایک کام اللہ نے مجتہد کے ذمہ لگا دیا, اے اللہ نے کام ایک امام کے ذمہ لگایا, ایک محدث کے ذمہ لگا دیا, ایک فقیہ کے ذمہ لگایا اور فقیہ نے معاملات اخذ کر کے پوری امت واسطے تقسیم فرمایا. سبحان اللہ. ٹھیک ہے, تو لہذا اس حوالے جناب اصل کیا کہ جناب اگر تقلید کو چھوڑا جائے گا تو بہت سارے مسائل جو صرف صحیح حدیث پاک پیش کر رہے ہیں کہ حدیث پاک کو سمجھا دے. اگلی بات سرکار نے اور فرمان فرمایا صحیح حدیث پاک میں جس وقت سرکار فرمایا ان الارض لا تنجس, فرمایا زمین ناپاک نہیں ہوتی, زمین ان الارض لا تنجس, فرمایا زمین ناپاک نہیں ہوتی. تو ہم کیا یہ جو بات سمجھ آ رہی ہے کہ اگر اس کو تسلیم کر دی ایک جگہ ہے اس کے اوپر گندگی کا ڈھیر پہ ہے اور اسی کہیے کہ یہ پاک ہے ناپاک نہیں, تو ایسا تو ممکن ہی نہیں. تو لہذا سرکار نے اس فرمان کو سمجھا کہ کدھر کو سمجھا گے, ایک مجتہد سمجھائے, ایک فقیہ سمجھائے. تو جس وقت اس کو سمجھنے واسطے ایک امام وقت رجوع کیتا تو امام نے فرمایا کہ سرکار کا فرمان سچ سے رکھ کے کہ واقعی زمین ناپاک نہیں ہوتی اور وہ ناپاک دا جڑا مسئلہ ہے وہ بیان سرکار نے فرما رہے ہیں. حالانکہ جملہ اتنا ہی ہے مگر ایک فقیہ اور محدث اور مجتہد نے اس کو سمجھ کے مسئلہ نکال کے پیش کیتا کہ اس کو مراد یہ ہے کہ اگر زمین پہ گندگی لگ جائے تو اس کے اوپر سورج کی کرنا آ جائے اور اس کو خشک کر دے اور گندگی کی وہ نشانیاں ختم ہو جائیں تو اللہ نے زمین کو نشان عطا فرمائیے کہ سورج کی کرنا اس کو پاک کر دے گی. ہمیشہ واسطے زمین پاک نہیں رہتی. اگرچہ ایک وقت ہے, ایک جگہ ہے, ایک کھانا ہے جس کے اندر 20 سال گندا پانی گرتا رہا, گٹر کا پانی گرتا رہا, ایک وقت آیا وہ پانی خشک ہو گیا اور زمین میں جو سورج نے کرنا دھوپ نے خشک کر دیتا اور گندگی کا اثر بھی ختم ہو گیا, لہذا وہ جگہ پاک ہو گئی. تو سرکار کا فرمان ہے, حضور فرمانا چاہتے ہیں کہ زمین پلید نہیں ہے, زمین ناپاک نہیں ہوئی, اس کو مراد سرکار فرمانا یہ چاہتے ہیں. تو یہ جڑی مراد سمجھائیے یہ ایک مجتہد نے سمجھائیے, ایک امام نے سمجھائیے. تو تا کر کے امام کو تقلید کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. حضرات جی وقت اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ جناب یہ تسی بعد آنے والے کی مثال دے رہے ہو تو صحابہ کی زندگی چ بھی دیو نا کہ بعد والے تو امام اعظم خلیفہ لگ گیا تو صحابہ وچ بھی کوئی امام اعظم خلیفہ ہے سی. میں کیا حضرات گل یہ ہے کہ امام اعظم خلیفہ صحابی نہیں ہے, آپ تابعی نہیں, صحابہ کی شان تو کئی درجے براء برائے. اسی یہ کیوں کہیے کہ صحابہ وچ کوئی امام اعظم خلیفہ سی. ہاں یہ ضرور کہاں گے کہ صحابہ وچ بھی ایسے ہے سن کہ جنہ بھی ایک دوسرے صحابہ پیروی کرتا کرتے سن. سبحان اللہ. سرکار دے جس وقت سرکار دنیا کو پردہ فرمایا, سرکار نے جس وقت آخری حج فرمایا تو 7 لاکھ کے قریب صحابہ سن سرکار نے.
اس وقت سرکار آخری حج فرمایا، سرکار نے حج فرمایا، حجۃ الوداع کے موقع پہ کتنے صحابہ نے؟ 1.25 لاکھ کے قریب صحابہ نے۔ تو اس مجمع کے اندر 1.25 لاکھ کے مجمع اندر کیا ہر صحابی فتویٰ دینے والا سی؟ کیا ہر صحابی فقیہ سی؟ کیا ہر صحابی مجتہد سی؟ نہیں، سارے صحابہ مجتہد نہیں سی۔ انہاں 1.25 لاکھ صحابہ کی جڑے صحابہ سے فتویٰ دیندے سن وہ 149 سن۔ 1.25 لاکھ صحابہ کی فتویٰ دینے والے صحابہ صرف 149 سن۔ انہاں 149 کی سارے پیروی کرتے سن، اور انہاں 149 دا فتویٰ چلتا سی۔ او صاحب فتاوی صحابہ، ہر صحابی فتویٰ دیتا حق کی اصل نہیں، اس میں پوری دلیل موجود ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ نے اپنے دورہ زمانہ کے اندر آپ نے ڈیوٹی لگائی باقاعدہ، آپ نے فرمایا کہ اگر کسی نے قرآن کی تجوید کا مسئلہ پوچھنا ہوئے نا تو ہر صحابی کو جا کے قرآن کی تجوید کا مسئلہ نہ پوچھے، بلکہ حضرت ابی بن کعب کو جائے، کیونکہ اللہ نے انہوں نے قرآن کی تجوید کا علم عطا فرمایا۔ قرآن کی تجوید کا فتویٰ لینا تو حضرت ابی بن کعب کو جائے، اور اگر اس نے زمین کی وراثت کے فتویٰ لینا، وراثتی معاملات کے فتویٰ لینا ہے تو پھر ہر صحابی کو نہ دوڑا پھرو۔ حضرت عمر پاک نے فرمایا، اور جنہوں نے فرمایا وہ بھی صحابہ نے، تو لہذا پتہ چلے ہر صحابی مفتی نہیں، انہاں صحابہ میں بھی مجتہد سن اور مفتیان کرام سن جنہوں نے اللہ نے یہ مسئلہ علیحدہ عطا فرمائی سن۔ تو حضرت عمر پاک نے فرمایا اگر قرآن کا مسئلہ تجوید کا پوچھنا ہوئے تو حضرت ابی بن کعب کو جاؤ، اور اگر وراثت کا مسئلہ پوچھنا ہوئے تو وہ دے وچ تسی یہ مسئلہ لے کے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جاؤ، اور اگر تسی فقہ کا مسئلہ پوچھنا ہوئے یعنی وضو دا، طلاق دا، نکاح دا، حج دا، اور یہ فقہی مسائل پوچھنے ہوں تو پھر حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جاؤ۔ تو لہذا آپ نے شعبہ جات وکرے کر دیتے کہ فلاں صحابی فلاں شعبے کا ماستر ہے، فلاں صحابی فلاں شعبے کا ماستر ہے، اور فلاں صحابی فلاں شعبے کا ماستر ہے، تو پتہ چلیا صحابہ میں کوئی مجتہد ہے کہ جڑے مسائل اخذ کر کے پھر آگے دیتا کرتے سن۔ اور جس وقت مسئلہ انہاں صحابہ کو پوچھا جاتا سی جویں اسی مسئلہ حضرت امام پاک کو، حضرت امام ابو حنیفہ کو پوچھ کے دلیل نہیں منگتے، بس مسئلہ پوچھا انہاں دس سی عمل کر لیا۔ اسی طرح صحابہ جو حضرت ابی بن کعب کو مسئلہ پوچھتے سن، یا حضرت زید بن ثابت کو پوچھتے سن، آپ جداد اور وراثت کے معاملات کے مسائل اور فقہ مسائل حضرت معاذ بن جبل کو پوچھا کرتے سن، تو دلیل نہیں سی منگتے، جو وہ کہہ دیتے سن اس کے پاس فوراً عمل کر لیتے سن کہ دلیل جانن اور یہ جاننے مجتہد جو نے یہ مسائل اخذ جو کرتے ہیں قرآن و سنت کے نال، تو لہذا ساڈا کام صرف عمل کرنا ہے۔ اگر اسی اخذ کرنے لگ جائے تو ساری زندگی ساری مسائل یاد کرنے کی لگ جائے، عمل اسی خود ہوتا ہے۔ تو حضرت جی وقت اس حوالے کے نال ایک سیدھی بات سننا، بالکل کچھ الفاظ کے اندر اس کو ڈھال کے آسان کر کے اس احباب کے سامنے میں پہنچایا، اور میں یقین ہے کہ انشاءاللہ اس کی سمجھ آ گئی ہوئے گی، اور اب یہ بھی پتہ چل گیا ہوئے گا کہ تقلید کتنی ضروری ہے۔ آخر میں بات کرنا چاہوں گا، اگرچہ وقت کے ہر روز ہی تھوڑا رہ جاتا ہے، تو اس حوالے کے نال اس وقت جس طرح آج اسی دیکھا نا کہ جڑے لوگ صاحب تقلید نہیں ہیں، جڑے کسی دے مقلد نہیں ہیں نا، وہ لوگ بدتمیز بڑے بے ادب بڑے، ادب نہیں ہونا لوگ ہیں۔ جڑے کسی دے مقلد نہیں ہیں نا، وہ ادب بھی نہیں ہونا چاہیے، بالکل بدماشی کا گل کرتے ہیں۔ اگر بڑے بزرگوں کا نام بھی لیں گے تو زبان کی تمیز نہیں ہوتی، تو لہذا اس مسئلے کو بھی ہائی لائٹ کر دیتا گیا کہ تمیز کیوں نہیں ہوتی۔ ایک انہوں نے اپنے ہاتھ سے اختیار ہی نہیں ہے، جدوں بے دینی آتی ہے وہ زبان پہ بدتمیزی بھی آ جاتی ہے۔ دیکھو اس میں کوئی باقاعدہ طور پہ کتاب کا حوالہ موجود ہے کہ جس وقت ہندوستان کے اندر ایک مدرسہ سی، اور کتاب کا نام ہی دس دیواں، غیر مقلد مولوی صاحب انہاں دا ہی مدرسہ، انہاں دی بات ہے، انہاں دا نام ہے مولانا داؤد غزنوی۔ مولانا داؤد غزنوی انہاں دی سوانح حیات ایک کتاب لکھی گئی، اس کے اندر صفحہ نمبر 384 ایک واقعہ موجود ہے
کہ مولانا داؤد غزنوی، میری بات ریکارڈ ہو رہی، میں بار بار عرض کر رہا کہ یہ غیر مقلد ہیں، یہ مولوی صاحب غیر مقلد سن، اور یہ مولانا داؤد غزنوی نے انہوں نے اپنے مدرسے کا نام جو کہ امرتسر کے اندر سی، اس مدرسے کا نام بھی مدرسہ غزنویہ رکھا ہوا ہے۔ انہوں نے کول ایک سٹوڈنٹ پڑھتا سی جنہا نام عبدالعالی، اس شاگرد کا نام کی سی عبدالعالی۔ جس وقت تو عبدالعالی اس مدرسے پڑھتا سی جامعہ مدرسہ غزنویہ کے اندر امرتسر کے اندر، تو جس وقت انہاں دے جڑے استاد سے پڑھان والے انہاں دا نام سی مولانا عبدالجبار، مدرسہ سی مولانا داؤد غزنوی دا، مگر جڑے اس کے استاد سے اس شاگرد دے اس سٹوڈنٹ دے انہاں دا نام مولانا عبدالجبار۔ تے مولانا عبدالجبار دا جڑا شاگرد ہے عبدالعالی، ایک دن کہہ لگیا کہ استاد جی میں گل دساں، دسو جی۔ یہ عبدالعالی نے کیا گل یہ ہے کہ میری شان تے ابو حنیفہ کو زیادہ ہے، میری شان ابو حنیفہ کو زیادہ ہے۔ یہ بھی بولے بدتمیزی والی زبان ابو حنیفہ، جی میں آج یہ بدتمیزی اتوں چلی، اور آج کے جڑے غیر مقلد نے وہ ان کی بدتمیزی والی زبان بولتے ہیں بزرگوں کے بارے میں۔ زبان پہ کوئی حیا نہیں ہوتا، امام بخاری کا نام لے لگیا اور بڑے ائمہ کرام کا نام لے لگے، تو لہذا اس نے کیا استاد جی اپنے استاد مولانا عبدالجبار کو کیا عبدالعالی نے کہ میں کہ ابو حنیفہ کو زیادہ شان والا، انہوں نے صرف 16-17 حدیثاں یا 18 حدیثاں یاد سن، تے میں تو کئی حدیثاں یاد ہیں، حالانکہ 17 حدیثاں کا اس نے میں جواب دیتا ہے جس دن ائمہ اربعہ نے ساڈا موضوع سی، میں باقاعدہ سے تفصیلی جواب دیتا ہے، لیکن آج ساڈا ایک موضوع نہیں ہے۔ تو اس بدتمیز عبدالعالی نے کیا کہ ابو حنیفہ دے نالوں میں زیادہ شان والا جن تو زیادہ کتے کئی حدیثاں یاد ہیں۔ ہوں یہ مدرسہ بھی غیر مقلد ہے اور استاد بھی غیر مقلد ہے، مگر استاد تھوڑا جا باادب سی، استاد بے ادب نہیں سی۔ عبدالجبار غزنوی کا چہرہ سرخ ہو گیا، اس نے عبدالعالی نے کیا اٹھے کلاس میں اٹھ جا، دفعہ ہو جا مدرسے نکل جا، بڑا مسرت دار کیتا استاد نے۔ مولانا عبدالجبار نے عبدالعالی کو کٹ دیتا، جڑا کہ تیلیاں والی مسجد امرتسر کے اندر خطیب کی سی نال جمعہ بھی پڑھاتا سی، یہی عبدالعالی اس کو کٹ دیتا، مدرسے جو نکل جا، تو بدتمیز ہے، تیری زبان پہ حیا ہی کوئی تو ابو حنیفہ نوں پہ گیا، جی میں یہ پہ جاندے نے 11ویں والی پیر نوں بھی اور بزرگاں نوں بھی اور اللہ دے ولیاں نوں بھی، ان نام لیندے نے چھوٹے بھائی دا ہوندا ہے، بدتمیز ہی نہیں زبان کی۔ عبدالعالی وہ بولیا تے مولانا صاحب مولانا عبدالجبار آپ نے کیا نکل جا، اٹھ جا، مدرسے سے باہر دفعہ ہو جا۔ جس وقت نکل گیا تو شاگرد جڑے انہوں نے پوچھا جی استاد جی تسی اس گل کو کٹ کیوں دیتا؟ آپ نے فرمایا میں نے جو بو آ گئی سی مرتد ہو جائے گا، جن نے امام ابو حنیفہ کو کہہ دیتا ہے کہ میں انہوں نے زیادہ شان والا، تو میں نے لگتا سی مرتد ہو جائے گا، شاک ہو جائے گا، کٹ دے ساڈے مدرسے کا نام بدنام ہوئے گا۔ اچھا حال اس گل کو 10 دن نہیں گزرے تے مولانا عبدالجبار صاحب کو دسیا گیا، شاگرداں نے دسیا کہ جی عبدالعالی مسلمان کو قادیانیت میں داخل ہو گئے، قادیانی ہو گئے۔ آپ نے مولانا عبدالجبار آپ بولے، آپ نے کیا میں کیا سی میں اس پاس مسلمان کو کٹیا سی مدرسے نکل گیا کہ میں بو آ رہی سی کہ گستاخ ہو جائے گا، مرتد ہو جائے گا۔ شاگردہ کیا جناب کسی کو غیب نہیں جانتے، تو ہمیں ایک دن پتہ سی مرتد ہو جائے گا۔ وہ پھر شاگردہ پوچھا ہم وہی دلیل جی عبدالجبار صاحب نے کیوں دلیل ہونا دے لگیا مولانا عبدالجبار، حالانکہ مولانا عبدالجبار بھی غیر مقلد نہیں، ہاں وہ بھی سنی نہیں کہ مقلد نہیں ہوگی، لیکن وہ بعد انہوں نے کیا کہ میں سرکار کی حدیث میں یاد ہے، میں اس حدیث کو دیکھ کے کیا کہ مرتد ہو جائے گا، میں اس حدیث کو دیکھتے آیا میں کیا کہ مرتد ہو جائے گا۔ شاگردہ کیا جو حدیث کیڑی ہے، پھر مولانا عبدالجبار صاحب نے صحیح بخاری حدیث پاک کی تلاوت کی تھی، آپ نے فرمایا کہ گل یہ ہے کہ حدیث سرکار کی میں یاد ہے، حضور فرمایا من عاد علی ولیًا فقط اذنتہ بالحرب، کہ حضور فرمایا حدیث قدسی ہے، سرکار کا فرمان ہے اور یہ حکم رب ہے کہ رب فرماتا ہے کہ جیڑا میرے ولی نو بھونکے گا میری ان کے خلاف کھلی جنگ کی،
تو اے بولیا امام اعظم ابو حنیفہ نو کہ امام اعظم حنیفہ اللہ دا ولی ہے، تو اے جدو عبدالعلی بھونکیا نا امام اعظم حنیفہ نو تو میں نے پتا چل گیا کہ یار قریب مرتد ہے، کیونکہ سرکار فرما گئے کہ جڑا اللہ دے ولی نو بھونکے گا وہ دی جنگ ہے اللہ نال، تو اے اللہ نال جنگ چھیڑ بیٹھا ہے اور مسلمان بھی ہے، تو لہذا میں اس حدیث نو دیکھ کے کیا ہے مرتد ہو جائے گا، آپ اسے دیکھ لو مسلمان سے ہو مسلمانی کو چھاڑ کے قادیانی میں داخل ہو گئے۔ تو لہذا میں آخر پہ بات یہ عرض کراں گا کہ جڑے مقلد نہیں نے تقلید نہیں منتے، دیکھ لو میں تہاڈے بڑے دی گل سنائی اپنی گل کیتی کوئی، تو یہ سمجھو کہ جڑی تہاڈے چ بدتمیزی آئی ہے بے ادبی آئی ہے تہاڈے بڑیاں دی وجہ تو آئی ہے، اے عبدالعلی دی وجہ تو تہاڈے چ بدتمیزی آئی، تو لہذا بات عرض کرنا مقصد ہے کہ میں بڑا ایک تفصیلی قرآن دی آیات نال سرکار کے فرمان اور صحیح حدیث پاک کو ثابت کیتا کہ تقلید تو بغیر ساڈا گزارا نہیں، تقلید تو بغیر ساڈا گزارا اسی اس تک اونی فہم و فراست نہیں ساڈی کہ اسی حضرت امام اعظم کو حدیث جیسا استدلال کر سکیے، امام بخاری جیسا، امام مالک جیسا، امام شافعی جیسا، امام احمد بن حنبل جیسا، امام مالک جیسا اسی استدلال کر سکیے کہ ممکن نہیں ہے۔ اللہ ہماری توفیق عطا فرمائے۔